کہ جی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. ظالموں، اللہ کو جان دینی ہے، تم لوگ تو واقعی یہودی ایجنٹ نکلے ہو. میرے جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا. یہ بات میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے کی تھی اور تم نے کہا کہ یہ کہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. 180 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے. نقل کفر کفر نہ باشد. اگر آپ کسی کافر کی نقل اتار رہے ہیں اور اس کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کفر شمار نہیں ہوتا. مثلا اگر میں کہوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ مسحور ہے، اس پہ جادو ہوا ہوا ہے، یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے. اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح شام اسے قرآن سکھاتا ہے. توبہ توبہ. سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی. اس سے بڑی کوئی تکلیف دی جا سکتی تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ اعتراضات ریپیٹ کرتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنے ریفرنس سے کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے. ان تمام اعتراضات کو جمع کر کے میں نے اردو کا محاورہ استعمال کیا تھا، اور محاورہ اسی زبان کا استعمال ہوتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. یعنی ہم لوگ یروشلم کے پاسباں سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانند تھے نا. یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کی تو داڑھی پوری زندگی سفید ہوئی نہیں ہے. کہتے نہیں یہ لفظ دکھاؤ. اگر یہ اس طریقے سے لفظ دکھائے جانے والی اگر آپ بات ڈیمانڈ کریں گے تو تمہارے سارے قرآن کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے. ہم قرآن کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو محاورے میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر سٹیٹمنٹ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. زید ابن ارقم کے اس واقعے کے حوالے سے جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. نعوذ باللہ. رسول اللہ کو، صحابہ اکرام کو ذلیل کہا. زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی، نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ یہ خبیث یہ بکواس کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو وہ انکاری ہو گیا، چٹا جھوٹ بول دیا اس نے. زید ابن ارقم بڑے پریشان ہوئے اس حوالے سے، اور گھر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان لڑکے پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ان کے حق میں آیات نازل کر دی. سورۃ المنافقون میں ایگزیکٹ وہ گستاخانہ الفاظ نقل کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. یعنی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہا. پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں چھوکرے کا ورڈ یوز کیا ہے کیونکہ ان کی اردو شستہ تھی. انہوں نے کہا کہ وہ جو چھوکرا تھا نا زید ابن ارقم، اس کے حق میں قرآن نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ وہ چھوکرا صحیح کہتا تھا، عبداللہ ابن ابی غلط کہہ رہا تھا. اب چونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں نہ ٹھوکی تھی، یہ بیان القرآن کے الفاظ ہیں، میں ویڈیو میں لگاؤں گا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ پتھروں میں نے نہیں کہا. یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا.
پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. ہم نے سن کے تو نہیں کہا کہ انہوں نے زید بن ارقم کو چھوکرا بول دیا. او بھائی نوجوان لڑکے کو چھوکرا ہی بولا جاتا ہے اردو میں. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. ڈکشنری اردو کی کھول لیں, اس میں چھوکرا ورڈ دیکھیں, آگے لکھا ہوگا نوجوان لڑکا. چھوکرے کا ورڈ قرآن میں بھی موجود ہے. ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے, جس کا نام ابراہیم ہے, سورۃ الانبیاء میں. ظاہر نوجوان تھے, تو اس ورڈ کے اوپر کیسے اعتراض ہو گیا؟ اور وہ بھی جب کافروں کے اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے. نہ ورڈ کے اوپر اعتراض ہوگا اور نہ کافروں کے ریفرنس سے جب بات ہو رہی ہے اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہے. پھر اس سے اگلا سٹیپ ہم نے ان کا طے کروایا. پیر کرم شاہ صاحب الازری, جو بریلویوں کے آپ سمجھ لیں احمد صاحب بریلوی صاحب کے بعد اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے بعد سب سے بڑے رائٹر ہیں, جن کی عزت سارے فرقے والے کرتے ہیں, جسٹس بھی رہ چکے ہیں. ان کی ضیاء القرآن تفسیر چھپی ہوئی ہے. اس میں سورہ مریم میں جب وہ آیات آتی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے, آزر جو تھے, اب یہ اختلاف ہے کہ وہ والد تھے یا باپ تھے, چونکہ قرآن میں باپ کا ورڈ استعمال ہوا ہے, باپ چچا کے لیے بھی آتا ہے, ہم ادھر تک ہی رہتے ہیں. اپنے باپ سے انہوں نے بار بار کہا یا ابتی یا ابتی, اے میرے ابا جان, شیطان کی پیروی نہ کریں, اے ابا جان, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ توحید کے راستے پر آ جائیں. اس کی تفسیر میں پیر کرم شاہ صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے ان کی بات اس لیے نہیں مانی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کل کا لڑکا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے 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 ہائے, یہ کہتے تھے چھوکرا بھی درست تھا, یہ کل کا چھوکرا جو بولا ہے نا یہ گستاخی ہو گئی ہے. وہ بھی یہودیوں کے ریفرنس ہے, چونکہ یہ یہودیوں کے سپورٹر ہیں نا, یہ یہودیوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہودیوں کے ریفرنس ہوئی بات انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی اور کہا جی کہاں سے نکالی؟ بھئی محاورتاً اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہاں سے نکالا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. بات تو بالکل درست کی ہوئی ہے, لیکن اپنی طرف سے کی ہے. تو چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو اس زبان کے محاورے میں ہوتے ہیں, بجائے یہ کہ میں یہ ساری گالیاں الگ الگ ذکر کروں, نعوذ باللہ, جو نبی الاسلام کو وہ دیتے تھے کہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, جادو زدہ شخص ہے, اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے, اجمی غلام رکھا ہوا ہے. اس کی بجائے میں نے یہ اسے سم اپ کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آ گئی. ہائے ہائے ہائے. خلیل الرحمان جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی, جو اہل حدیث کا فیس ہے میڈیا کے اوپر, ان سے سوال ہوا, دیوبندی تنگ کرتے تھے اہل حدیثوں کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے. جب جب کسی قوم میں اس کے پیغمبر نے آ کر دعوت توحید پیش کی تو وہاں کے بڑے بوڑھے سامنے آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے داڑیاں کیا دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ واہ واہ واہ. اس دن دائیں مرے پیج ہے, کٹاؤ نہ ہوتے تھے 295C, نہیں کٹتی. وہ تو کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, اور میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے نبی اسلام کے بارے میں محاورتاً یہ بات کی تھی. اس نے 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں بات کی. اس نے کہا جب جب کوئی نبی اپنی قوم میں آتا تھا تو وہ بڑے بوڑھے کہتے تھے ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اس لیے کہ وہ اردو سپیکنگ ہے. میں پنجابی ضرور ہوں, لیکن میں نے الحمدللہ جس طرح قرآن و سنت میں مہارت حاصل کیا نا, میں نے اردو زبان میں مہارت حاصل کی ہے. شستہ الفاظ بولنے پہ ایک ایک چیز سیکھی ہے. تو جو اہل زبان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں
کیا وہ ڈکشنری کے مطابق غلط ہے یا صحیح ہے؟ الحمدللہ ایک ایک چیز ڈکشنری کے مطابق بھی درست، قرآن و سنت کے دلائل میں بھی الحمدللہ درست۔ ابھی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے بھی حالیہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ یار کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس سے تو نبی محفوظ نہیں ہے، اس نے تو نبی کو چھوکرا بولا ہے۔ استغفر اللہ، ظالم آدمی۔ میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے محاورتاً ایک بات کی اور دلائل بھی تمہارے سامنے رکھے ہیں، اور تمہارے ابے اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں کافروں کے ریفرنس سے نہیں، خود رسول اللہ کی توہین کی اور کہا کہ نبی کا علم غیب ویسا ہی ہے جس طرح کہ ہر مجنون، پاگل اور جانور کو بھی چھٹی حص سے پتا چل جاتا ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے، نبی کو بھی بس اسی طرح پتا چلتا تھا۔ توبہ توبہ توبہ۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اسام الارمین میں اشرف علی تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا تھا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اور بالکل صحیح ہے، کفریہ اس کی بات ہے۔ تمہارا ابا ڈٹ کے رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دے، تمہیں حیا نہ آئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے کہ نبی کو اسی قسم کا علم غیب ہے جو ایک عام جانور کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو کفر کا فتویٰ نہ آتا۔ یہ تو وہ کہتے تھے نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں، لیکن اس نے ڈائریکٹ یہ بات کی، بریلویوں کو جواب دیتے دیتے اپنا بیڑا غرق کروا لیا۔ تو یہ عبد الواحد قریشی کس منہ سے بات کرے گا؟ اور وابیو تم بھی خوش نہ ہو، تمہارے ابے اسماعیل دہلوی نے، جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں کم از کم 3 مسجدیں تو میں نے خود دیکھی ہیں شاہ اسماعیل شہید کے نام سے، جو دیوبندیوں کا بھی ابا ہے چونکہ وہ پوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا۔ اس نے تقویت الایمان کتاب لکھی، دارالاسلام اہل حدیث نے پرنٹ کی ہے، اور اہل حدیث کے مدارس میں یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں اسماعیل دہلوی نے ڈائریکٹ لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو، وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ نعوذ باللہ، چمار کی تو عزت ہے، وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب بتاؤ، بے شرمی کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں، یہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے، اور خود لکھا ہے۔ ہم نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی، اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے